أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم محترم حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سیرت امہات المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاک باز بیویاں، ان کی سیرت پر ہم نے یہ 7 قسطوں کا پروگرام جو شروع کیا ہے، آج اس کی یہ دوسری قسط ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ، ان دونوں بیویوں کی زندگی کے حالات پر اختصار کے ساتھ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کوالٹی بتائی۔ التی تسرہ اذا نظر، بہترین بیوی کی پہلی کوالٹی، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر اپنے غم بھول جائے، اپنی ٹینشن بھول جائے، بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ بہترین بیوی کی یہ پہلی خوبی ہے۔
دوسری خوبی وَتُطِيعُهُ اِذَا امر، شوہر کی بات مانے، منوانے کا موقع ہے تو منوائے بھی، لیکن ماننے کا جذبہ ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ اور تیسری کوالٹی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند گزرے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بہترین بیوی کی جتنی کوالٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ رسول کی وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا 2 حصہ گزارا ہے۔ بھئی 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، 63 سال کی عمر آپ نے پائی، یعنی اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کتنے سال تھی؟ 38 سال۔ 38 سالوں میں اللہ کے نبی نے 25 سال اس بیوی کے ساتھ گزارے، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ اگر اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دیں ہم تو 2 حصے آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ اور حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنے خوش رہتے تھے، اتنا ان سے اللہ کے رسول کو حوصلہ ملتا تھا کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی ٹوٹ گئے، پے در پے 2 بڑے صدمے اللہ کے رسول کو پہنچے۔ ایک تو شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ تھا، پورے خاندان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سہی تھی۔ اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جن سے اللہ کے رسول کو بڑا سپورٹ ملتا تھا۔ اور ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد، چونکہ وہ جو 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا، حضرت خدیجہ کمزور ہو گئی تھی، 50 سال کی عمر ہو چکی تھی، بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے بڑا دوا علاج سب کچھ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا، غم کا سال، رسول اکرم کو غم پہنچا اس سال۔ یہ حضرت خدیجہ تھی میرے پیارے بھائیوں۔ حضرت خدیجہ کا تعلق قبیلے قریش کے ایک بڑے مشہور خاندان بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب اگر آپ دیکھیں، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آپ نسب پڑھیں گے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو اس میں آگے قصی کا ایک نام ملے گا۔ تو قصی کے اوپر اللہ کے رسول کا اور حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں اگر ہم نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی بیوی کو پاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے والد اپنے خاندان کے سردار تھے، خویلد ان کا نام تھا، اور بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ اس بڑے خاندان میں، عزت دار گھرانے میں حضرت خدیجہ پیدا ہوئی۔ رسول اکرم سے 15 سال بڑی تھیں، 15 سال پہلے پیدا ہوئی اللہ کے رسول کے، لیکن اتنی پاک دامن تھی، اتنا بہترین ان کا اخلاق تھا، کیریکٹر تھا کہ دور جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاک دامن، پاک صاف۔ اس دور میں، جس دور میں پاک دامنی کی مثال بڑی کم ملتی تھی، اس دور میں بھی خدیجہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ان کا ہوا تھا ہند بن نباش تمیمی سے،
انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. دوسرا نکاح ان کا ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, پھر بیوہ ہو گئی. مائکے میں بیٹھ گئی. باپ بہت بڑا بزنس مین تھا, باپ تاجر تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. جنگ فجار میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھالا. بیٹا کوئی نہیں بچا تھا, بھائی لوگ ان کے سب انتقال کر گئے تھے. باپ کا کاروبار بیٹی نے سنبھالا اور بہترین طریقے سے سنبھالا. اس زمانے میں حضرت خدیجہ کا مال تجارت ودیشوں میں جاتا تھا, ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی وہ. انہوں نے باقاعدہ اپنے آدمی طے کیے تھے کمیشن پر. شریعت میں تجارت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, مال ہمارا ہے, محنت آپ کرے, پرسنٹیج طے کر لیا جائے, اس کو مزاربت کہتے ہیں. حضرت خدیجہ نے مزاربت پر, اس سسٹم پر خوب پیسہ کمایا اور مکے کی یعنی مالدار ترین خاتون میں ان کا شمار ہونے لگا. عزت دار بھی ہیں, بڑے خاندان کی بھی ہیں, بیوہ ہیں, بڑے اچھے اچھے رشتے آئے. ابو لہب نے رشتہ بھیجا. ابو لہب سردار تھا, بنو ہاشم کا, اللہ کے رسول کا چچا ہے ابو لہب. اور بھی لوگوں کے رشتے آئے, خدیجہ نے رشتے ٹھکرا دیے, میں شادی نہیں کروں گی. اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی عمر کی 20 سال گزار چکے ہیں. اب اللہ کے رسول جوانی کی سرحدوں میں پہنچ چکے ہیں. اللہ کے رسول کو احساس ہے کہ میرے چچا نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, اب چچا کا احسان اتارنے کا ٹائم آ رہا ہے. چچا سے تجارت کرنے کا ہنر سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ملک شام کے سفر پہ اللہ کے رسول بھی تجارت کے لیے جانے لگے. مکے سے مال لے کر کے جاتے تھے اور وہاں جا کے سیل کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق نبوت کے اعلان کے پہلے بھی مکے میں مشہور تھا کہ اللہ کے رسول بڑے سچے ہیں, ایماندار ہیں. آپ کی تجارت بھی ویسی ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح ہیں کہ نماز تو بہت اچھی ہے, تجارت بہت گڑبڑ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے بھئی, ایک آدمی کے تقوی اور طہارت کو ہم کیسے ناپتے ہیں؟ اس کے سجدے کے نشان سے ناپتے ہیں, مسجد میں اس کی حاضری سے ناپتے ہیں. فجر کی نماز میں آتا ہے 5 ٹائم کا نمازی ہے, پرہیزگار ہے. ظاہر ہے پرہیزگاری کا ایک پیمانہ تو یہ ہے, نماز کی پابندی ضروری ہے. کوئی اللہ کا بندہ رات میں تہجد پڑھتا ہے, یقیناً یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے. مگر میرے بھائی یہ تقوی ادھورا ہے, یہ تقوی ناقص ہے اگر اس کا لین دین گڑبڑ ہے. اس کے سجدے کے نشان اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گے اگر اس کے معاملات گڑبڑ ہیں. اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول نبوت کے اعلان کے پہلے بھی جب نماز نہیں تھی, جب روزہ نہیں تھا, جب حج نہیں تھا, اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لین دین کی صفائی, اپنی امانت داری, اپنی سچائی سے پورے مکہ میں فیمس ہو چکے تھے, مشہور ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ کے کانوں تک خبر پہنچی کہ کوئی نوجوان ہے مکے میں, بنو ہاشم گھرانے کا, کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, معاملات بڑے اچھے ہیں اس کے. حضرت خدیجہ نے پیغام بھجوایا اللہ کے رسول کے پاس, سنا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں, ہمارا بھی کچھ مال آپ لے کے جائیں, میں جو منافع اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو منافع دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. چچا نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بھئی, وہ عورت نیک ہیں, دیندار ہیں, اگر وہ آفر کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا مال لے کر کے جاؤ, بزنس کرو. حضرت خدیجہ نے بزنس کے لیے مال دے دیا, ایگریمنٹ کر لیا, اور اپنے غلام میسرہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دیا, اور میسرہ سے چپکے سے کہا کہ واپس آ کر کے مجھے رپورٹ دینا کہ اس انسان کا کیریکٹر ہے کیسا. بھئی سنا تو میں نے بہت کچھ ہے, لیکن تم صحیح رپورٹ لاؤ گے کہ کیا ہے. بھئی لوگ کہتے ہیں نا, کسی انسان کو جانچنا ہو تو سفر کر لو اس کے ساتھ, کسی انسان کو پرکھنا ہو تو کاروبار کر لو اس کے ساتھ. یہاں کاروبار بھی ہو رہا ہے, سفر بھی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے, اور بھئی جب نیت سچی ہو, کہتے ہیں نیت اچھی ہو تو اللہ برکت دیتا ہے.
حضرت خدیجہ کے مال میں اللہ کے رسول نے پچھلے لوگ جو جا کر کے حضرت خدیجہ کا مال بیچتے تھے اس کے مقابلے میں ڈبل منافع کمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آ کر کے آنا پائی پوری حضرت خدیجہ کو پیش کر دی. یہ مال تھا، یہ حساب ہے. حضرت خدیجہ کا غلام جو میسرہ اس سفر میں گیا تھا، اس نے آ کر کے رپورٹ دی کہ یہ تو یعنی بہت ہی نیک آدمی ہے، بڑے ایماندار ہیں، بڑے شریف ہیں، نہ ان کی نظر میں گندگی ہے، نہ اخلاق میں گندگی ہے، نہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. کہا کہ میں نے تو کبھی کبھی دیکھا کہ صحرا میں دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے، ان کے اوپر سایہ پڑ رہا ہے، میں نے یہ منظر بھی دیکھا ان کے ساتھ. حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک بہترین لائف پارٹنر بن سکتے ہیں، شریک حیات بن سکتے ہیں. اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک بات یہاں یاد رہے، ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو عمر بہت بڑا فیکٹر مانی جاتی ہے. عام طور سے لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہی ہونی چاہیے، یہ ہمارے یہاں اصول ہے. لڑکی کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے. عرب میں ایسا نہیں تھا. میں کئی مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ لڑکے کی عمر کم ہے، لڑکی کی زیادہ ہے، یا لڑکی کی بہت کم ہے، لڑکے کی بہت زیادہ ہے. ایسی بھی مثالیں ہیں. ہمارے یہاں جس کو عیب مانا جاتا ہے اس سوسائٹی میں وہ عیب نہیں تھا. عمر کا ڈیفرنس بہت مانا نہیں رکھتا تھا. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے شادی کی. تاریخ کی صحیح روایت ہے نا. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، ان سے شادی کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق نے کی. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی عمر میں اور ام کلثوم کی عمر میں فرق تو رہا ہوگا. اور رشتے کے اعتبار سے دیکھو تو حضرت ام کلثوم کون ہے؟ علی کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول کی نواسی ہیں. بھئی ہماری سوسائٹی میں سمدھی کی نواسی مانی جائیں گی. سمدھی کی نواسی سے کون شادی کرے گا بھائی؟ اس سوسائٹی میں عیب نہیں تھا. حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور اللہ کے رسول کی عمر 25 برس، 15 سال کا فرق ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو طلاق دے چکے ہوں یا بیوی مر چکی ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں. پہلی شادی ہے، کنوارے ہیں اللہ کے رسول. ہمارے ہاں یہ تو مطلب امپاسبل بات ہے بھائی کہ کوئی کنوارے لڑکے کی شادی کسی بیوہ عورت سے ہو جائے. بیوہ مطلب اس کی شادی کسی متعلقہ کسی ایسے آدمی سے ہوگی جو کسی کو طلاق دے چکا ہو یا بیوی مر چکی ہو. یہ سب اصل میں ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا شادی بیاہ میں، ہم لوگ عبادت میں مسلمان ہیں، روزے میں مسلمان ہیں، نماز میں مسلمان ہیں، مگر شادی بیاہ میں کہیں نہ کہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں غیر مسلموں کا کلچر ہم نے جانے انجانے میں ہم نے قبول کر لیا ہے. ہمارے دماغ میں بھئی ہمارے سماج میں ایک سے زیادہ شادی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں ہے؟ عرب میں تو نہیں ہے. صحابہ کرام کی سیرتیں آپ اٹھائیں، کوئی ایک صحابی آپ کو شاید ایسا ملے جس کی ایک بیوی ہو. 2 3 4 بیویاں ہیں سب کی. ہمارے یہاں کوئی اگر کسی کی دوسری بیوی کا پتہ لگ جائے کہ بھائی فلاں نے دوسری شادی کی ہے، وہ لاگ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھتا ہو. سماج کی نظر میں بھائی آدمی گڑبڑ ہے، 2 بیویاں ہیں اس کی. کلچر ہم نے بدل ڈالا ہے. 15 سال بڑی عورت اور بیوہ عورت اور ڈبل بیوہ جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے ہیں، اس سے اللہ کے رسول نے شادی کی. اب جب شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کے ماحول سے ایک نفرت ہو رہی ہے. ہر طرف دیکھ رہے ہیں زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بیزار ہیں. مگر ابھی اللہ کی طرف سے کوئی راستہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہے کہ اس ماحول سے کیسے نپٹا جائے. یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے، یہ ابھی اللہ کے رسول کو بتایا نہیں گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کئی کلومیٹر دور
غار ہرا میں جاتے تھے, تنہائی میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے, گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. ظاہر ہے ایک آدمی اگر گھنٹوں کہیں اپنے گھر سے دور جا کر کے بیٹھے گا, اس کی جو مصروفیات ہیں, جو کام دھندا ہے, جو تجارت ہے, وہ متاثر ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تاجر پیشہ خاتون تھی, بزنس وومن تھی, انہوں نے ایک بار بھی اللہ کے رسول کو ٹوکا نہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ جانتی تھی میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے. شوہر کا ساتھ دیا, شوہر کا سپورٹ کیا. کئی بار ایسا ہوا شوہر کے پیچھے پیچھے گئی, شوہر کو لے جا کے کھانا دیا. اور پھر اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ دن آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنائے گئے. وہ دن یاد کیجئے, وہ لمحہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول غار ہرا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل آتے ہیں. بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے رسول کو کس کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا, پڑھیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کیا پڑھوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے, حضرت جبرائیل نے پھر زور سے دبایا, کہا پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. حضرت جبرائیل نے یہ آیتیں نازل کی, اللہ کے نبی کو پیغام سنایا, آج سے آپ محمد ابن عبداللہ نہیں, محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے. اور یہ جو آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اب اللہ کے رسول کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے تھے. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری, مجھے مکے کی نہیں, عرب کی نہیں, پوری دنیا کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. رسول اکرم اس ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے اپنے گھر پہنچے. صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 160 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے رسول سے سنی ہے, اس لیے بیان کر رہی ہیں. کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر پہنچے, گھبرائے ہوئے تھے, آپ نے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئیں, چادر لائی, کمبل لائی, اڑایا اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا. پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے, یہ ذمہ داری میں اٹھا پاؤں گا؟ یہ کمزور کندھے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے خدیجہ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. شوہر کے کندھے پر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. شوہر بےتاب ہے, شوہر پریشان ہے. اب ایک بیوی کیا کر سکتی ہے اس نازک گھڑی میں, وہ کر کے دکھایا حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا. آپ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں ہے. اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. وتکسب المعدوم, آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے. وتقری الضیف, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے وہ بھوکا نہیں جا سکتا ہے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق, اور آپ سچائی کے راستے میں, حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. اے میرے سرتاج, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کہنے کو یہ چند جملے ہیں میرے بھائیوں, مگر اللہ کی قسم
خدیجہ کی زبان سے نکلے ان چند جملوں نے محمد عربی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. رسول اکرم کے دل کو جو سکون پہنچا وہ شاید میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے جو رسول کو سکون پہنچا ان جملوں سے. اور اتنا ہی نہیں, اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول کے پاس کو لے کے گئی. یہ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. بت پرستی وغیرہ دیکھ کر کے ان کو نفرت تھی, انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور انجیل کی جو اصل لینگویج ہے عبرانی لینگویج, عبرانی انہوں نے سیکھی. عرب میں رہ کر کے, مکے میں رہ کر کے انہوں نے عبرانی سیکھی اور اصل انجیل جو عبرانی میں تھی اس کو انہوں نے پڑھا تھا. جب حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سنایا تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ, یہ وہی ناموس ہے, یہ وہی جبرائیل ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر بھیجا تھا. یا لیتنی فیہا جزعن, کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا, نوجوان ہوتا. لیتنی اکون حیا, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک, اے محمد جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اللہ کے نبی چونک گئے. میرے اوپر جان چھڑکنے والے, مجھے دن رات میری تعریف کرنے والے, مجھے صادق صادق امین امین کہنے والے, مجھے ہاتھوں ہاتھ لینے والے مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے. او مخرجیہ او ہم مخرجی او مخرجیہ ہم, اے ورقہ کیا بات کر رہے ہو, کیا میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں. لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا, اے محمد اللہ کا جو رسول بھی دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی برتی ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ, اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اگر وہ دن آیا جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی, انصرک نصرا مؤزرا, میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی, اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. رسول اکرم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ. حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے, ان کے بعد ایمان لائے. وہ تو ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں, عورتوں کے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں, مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے, اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے. مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان گھر میں آ کر کے کیا, اور سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے. اور اس بات کا اعتراف اماں عائشہ کرتی ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک خاص بات اور حضرت خدیجہ کو حاصل ہے, ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب تک یہ باحیات تھیں رسول اکرم کو کسی دوسرے نکاح کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. رسول اکرم گھر کے باہر, اچھا نبوت جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندھے پر ڈالی, اب ظاہر ہے اتنا بڑا مشن ہے, اب کاروبار نہیں کر سکتے, آپ بزنس نہیں کر سکتے, فرصت نہیں ہے آپ کے پاس. حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے مشن کے لیے وقف کر دیا. مکہ کے تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے, وہ ساری دعوت کا انتظام حضرت خدیجہ کی طرف سے ہوا تھا. اپنا پورا مال خدیجہ نے قربان کر دیا اپنے شوہر کے لیے. اللہ کے رسول باہر جاتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لوگ تانے کستے ہیں, جملے کستے ہیں. رسول اکرم گھر آتے ہیں, خدیجہ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں, خدیجہ کے تسلی بھرے الفاظ سنتے ہیں, رسول اکرم کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد 10 برس تک زندگی گزاری. ان 10 برس میں رسول اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, نہ ضرورت محسوس کی. اور ایک خاص بات حضرت خدیجہ کو اور حاصل ہے, اللہ کے رسول کو جتنی اولاد ہوئی وہ انہی کے پیٹ سے ہوئی. ایک بیٹا آپ کو حضرت
ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. باقی آپ کے 6 اولادیں جو آپ کی ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا، جس کے نام پہ اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم ہے، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. ایک بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب جن کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جن کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، اور حضرت فاطمہ زہرا جن کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی. تو یہ سب سے پہلے ایمان لائیں. اور حافظ ابن حجر نے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے. حافظ ابن حجر نے لکھا بھائی جب کوئی نیک کام کی شروعات کوئی کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ وہ نیک کام کریں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر آپ نے کسی نیک کام کی شروعات کر دی تو بعد میں جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائی ہیں، لہذا فسنت ذالک لکل من آمنت بعدہا. تو جتنی عورتیں بعد میں ایمان لائیں ان کے لیے نمونہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ہیں. فیکون لہا مثل اجرہن. تو بعد میں جتنی عورتیں ایمان لائیں ان کو تو جو ثواب ملے گا وہ ثواب حضرت خدیجہ کو بھی ملے گا. یہ حضرت خدیجہ ہے. نبی کے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک مصیبت آئی اللہ کے رسول کے اوپر. شیب ابی طالب کے وہ 3 برس نبی اکرم نے اور پورے خاندان نے جو بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے گزارے، خدیجہ ساتھ دیتی رہیں. اس میں بچوں کو پالنا بھی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے. خدیجہ نے وہ 3 سال نبی کی رفاقت میں گزارے. انہی 10 برس میں وہ لمحہ بھی آیا، نبی کی بیٹی رقیہ اور نبی کی بیٹی ام کلثوم. رقیہ کی شادی طے ہوئی تھی عتبہ ابن ابی لہب سے، اور ام کلثوم کی شادی طے ہوئی تھی عتیبہ ابن ابی لہب سے. شادی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بچوں کو حکم دیا طلاق دے دو. دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی دونوں بیٹیاں طلاق شدہ ہیں. وہ منظر بھی حضرت خدیجہ نے دیکھا. پھر حضرت خدیجہ کی بیٹی رقیہ کی شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے جب مکے میں حالات بہت مشکل ہو گئے تو یہ پہلا جوڑا تھا، یہ پہلے کپل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. اپنی بیٹی کو جس کو لاڈ اور پیار سے پالا تھا، اپنی آنکھوں سے حضرت خدیجہ نے اس کو دور جاتے ہوئے ودا کیا تھا. اس بیٹی کو اللہ کے بھروسے ودا کیا تھا. پتہ نہیں حبشہ میں کیا حالات آئیں گے، اس بیٹی کو دور جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا. تو یہ سارے حالات میرے بھائیوں حضرت خدیجہ نے دیکھے. حضرت خدیجہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں، میں 2-4 حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی 2436 نمبر کی حدیث ہے کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت. حضرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اللہ کے نبی ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے. کبھی گوشت بنتا تھا، کوئی اچھی چیز بنتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں اس کو بھجواتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اپنے باپ کے ساتھ محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ جن سے محبت کرتا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے تعلقات والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ باپ کے مرنے کے بعد باپ سے محبت کی دلیل ہے. تو خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے. اماں عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 3818 نمبر کی حدیث ہے، ما غرت علی احد علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو دیکھ کر کے رشک نہیں ہوا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی 8 بیویوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کہتی ہے کبھی کسی کے اوپر مجھے غیرت محسوس نہیں ہوئی، رشک نہیں ہوا. ما غرت علی خدیجہ، جو غیرت میں نے خدیجہ کو دیکھ کر کے محسوس کی. وما رأیتها، حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. ولکن
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु ज़िक्रहा, अल्लाह के नबी अक्सर खदीजा का जिक्र करते थे। वरुब्बमा ज़बह शाता, कभी कभी ऐसा होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी ज़बह करते थे। सुम्मा यक्तौहा आज़ान, फिर बकरी के पीस करते थे, उसके टुकड़े करते थे। सुम्मा यबअसुहा फी सदाइक खदीजा, उसको खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवा देते थे। फरुब्बमा कुल्तु लहू, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, कान्नहु लम यकुन फी दुनिया इमरातुन इल्ला खदीजा, अय अल्लाह के नबी आप तो ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नहा कानत व कानत, खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी, वकान अली मिनहा वलद, और मेरी सारी औलाद जो मुझे हुई वो खदीजा से हुई है, मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊं। और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस 24908 नंबर की हदीस है। मुस्नद अहमद के अंदर ये अल्फाज है कि अम्मा आयशा ने कहा, मा अक्सर मा तज़कुरुहा हमरा शिदकी, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप खदीजा को इतना क्यों याद करते हैं, उसके तो दांत झड़ गए थे, उसके तो मसूड़े लाल लाल हो गए थे, उस औरत को आप क्यों याद करते हैं। कद अब्दलकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला बिहा खैरम मिनहा, अल्लाह ताला ने आपको उससे बेहतर बीवियां दी हैं, आप क्यों उसको इतना याद करते हैं। भाई देखो, हजरत खदीजा का मकाम अपनी जगह है, यहां हजरत आयशा जो बात कर रही है वो एक सौतन होने के नाते कह रही है। भाई जाहिर है इंसानी फितरत के नाते सौकन होने का जो एक एहसास होता है वो हजरत आयशा को है। कहा कि अल्लाह के नबी क्या बात है, वो उसके लाल लाल जबड़े थे, उस औरत को आप इतना याद करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अब्दलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल खैरम मिनहा, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर बीवी नहीं दी है। कद आमनत बी इज़ कफर बी अन्नास, जब पूरी दुनिया ने मेरा इनकार किया खदीजा मेरे ऊपर ईमान लाई। व सद्दक़नी इज़ कज़्ज़बनी अन्नास, जब पूरी दुनिया मुझे झुटला रही थी खदीजा मुझे सच्चा कह रही थी। व वासतनी बेमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, जब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए खदीजा ने अपने माल के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। व रज़क़नी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल वलदहा, और मुझे सारे बच्चे अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से दिए। इज़ हरमनी औलादन निसा, मुझे और बीवियों से बेटे नहीं हुए। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत है। एक मरतबा हजरत खदीजा का जिक्र हुआ, अम्मा आयशा को फिर थोड़ा एहसास हुआ। अम्मा आयशा ने कहा, क्यों आप बार बार उनका जिक्र करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी अजीब बात कही, ये सही मुस्लिम की 2435 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी कद रुज़िक़्तु हुब्बहा, ऐ आयशा खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है, अल्लाह ने मेरे दिल में खदीजा की मोहब्बत डाल दी है। तुम अगर ये चाहो मैं खदीजा का नाम ना लूं, खदीजा को भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। इन्नी कद रुज़िक़्तु हुब्बहा, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैवस्त कर दी गई है। और हज़रत खदीजा को एक और मकाम हासिल है। खदीजा वो हैं जिनको अल्लाह ने सलाम भेजा है, ये मकाम किसी और खातून को हासिल नहीं। आइए वो हदीस भी देख लेते हैं। ये हदीस आपको मिलेगी सही बुखारी के अंदर 3820 और सही मुस्लिम के अंदर 2432 नंबर की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी बीवी खदीजा आ रही हैं, एक बर्तन में सालन लेकर के या खाना लेकर के या पानी लेकर के आ रही हैं। फ़ैज़ा हिया अतत का, ऐ अल्लाह के रसूल जब खदीजा आ जाएं फ़क़रा अलैहा सलाम, उन्हें मेरा सलाम पढ़ के सुना दीजिए। मिन रब्बिहा व मिन्नी, उनके रब की तरफ से भी सलाम है और मेरी तरफ से भी सलाम है। व बश्शिरहा बि बैतिन फिल जन्ना, और ऐ अल्लाह के नबी खदीजा को बशारत सुना दीजिए, उनको जन्नत में घर मिलने वाला है। मिन कसबिन, मोतियों का एक घर मिलने वाला है। ला सखबिन वला नसबिन, उस घर में न कोई शोर शराबा होगा न कोई थकन होगी। खदीजा जिन्होंने दुनिया में लोगों के ताने सुने हैं अपने शौहर के लिए और दुनिया में अपने शौहर के लिए थकी हैं, अपने आप को थकाया है, अल्लाह ताला अपने बंदों को बदला भी वैसा ही देता है जैसा उनका अमल हो। अल्लाह खदीजा को ऐसा महल देगा जन्नत में, मोतियों का महल होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल ने कहा उस महल में न कोई शोर शराबा होगा न थकावट होगी, वो स्पेशल एक घर होगा, वो खदीजा का घर होगा। अल्लाह के रसूल हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे। हजरत खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते खुवैलिद, यानी अल्लाह के रसूल की साली थी। इनकी आवाज हजरत खदीजा से बहुत मिलती जुलती थी। एक मरतबा हजरत हाला अल्लाह के रसूल से मिलने आई
اور اجازت طلب کی. اس زمانے میں اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا تھا, کسی کے دروازے پہ جاؤ, گھنٹی نہیں رہتی تھی وہاں اجازت, السلام علیکم میں فلاں ہوں, کیا میں اندر آ سکتی ہوں, اندر آ سکتا ہوں, یہ اجازت لینے کا طریقہ تھا. تو حضرت حالہ بنت خویلد, حضرت خدیجہ کی بہن ہے, انہوں نے آ کر کے اجازت مانگی. اللہ کے نبی چونک پڑے, اللہ کے نبی چونک پڑے. اور حدیث کے الفاظ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کے جیسی تھی. اللہ کے نبی چونک پڑے اور کہنے لگے اللہ یہ تو حالہ ہیں. اس کے بعد جب وہ اندر آئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر مجھے احساس ہوا, میرے اندر غیرت پیدا ہوئی, اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس قریش کی بوڑھی عورت کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں, اس عورت کو جس کے مسوڑے سرخ ہو گئے تھے, جو دنیا سے جا بھی چکی ہے, اس کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو اور بیویاں دے دی ہیں, لیکن آپ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ کی آواز سے بھی اتنا لگاؤ تھا کہ ان سے ملتی جلتی آواز کو اللہ کے رسول نے سنا تو چونک پڑے. اور حضرت خدیجہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 3815 نمبر کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر نسائہا مریم, اپنے دور کی سب سے بہترین عورت مریم تھی, وہ خیر نسائہا خدیجہ, اور اپنے دور کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں. اب جب ہم حضرت عائشہ کی سیرت بیان کریں گے تو وہاں ہم اس بارے میں بھی مسئلہ بیان کریں گے کہ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ میں افضل کون ہے. اس بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے, اس میں جو صحیح بات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس کی ہو گئی, یعنی سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی کی نبوت کے 10 برس کے بعد رمضان کے مہینے میں 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. کل میں نے ایک بات غلطی سے یہ کہہ دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک دوسری شادی نہیں کی, وہ بات غلطی سے مجھ سے نکل گئی, 50 سال تک. اس لیے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی حضرت سودا, ان سے نکاح کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا وقت بچا ہے میرے پاس, حضرت سودا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضرت سودا جو تھیں یہ قریش کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا, خاندان تھا, قبیلہ بنو عامر, اس سے یہ تعلق رکھتی تھی, اور یہ بھی بالکل شروعات میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نا بالکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں سے تھی, اور ان کے شوہر جو تھے حضرت سکران بن عمرو, وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, صحابی تھے, اور حبشہ کی طرف جو دوسرا قافلہ گیا تھا مسلمانوں کا ہجرت کرنے کے لیے, اس قافلے میں حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سکران بھی گئے ہوئے تھے. جب اس ہجرت کرنے کے بعد جب حبشہ سے وہ لوگ واپس مکہ آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سکران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا بیوہ ہو گئیں. اور ان کی عدت کے پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو مکے میں ایک عورت رہتی تھی حضرت خولہ بنت حکیم, یہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی جاتی تھی. حضرت عثمان ابن مظعون کی یہ اہلیہ تھیں, اللہ کے رسول سے بڑا قریبی تعلق تھا. تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اراکا قد دخلت کا خلۃ بفقد خدیجہ, اے اللہ کے نبی خدیجہ کے جانے کے بعد میں آپ کو بڑا اداس محسوس کرتی ہوں, بڑے اداس آپ رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اجل, ہاں اے خولہ بالکل صحیح کہہ رہی ہو, ام العیال و ربۃ البیت, خدیجہ کے جانے کے بعد میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے اور میرے گھر کی مالکن چلی گئی ہے, میرے گھر کا سرپرست چلا گیا ہے, میرے گھر کا ایک گارجین چلا گیا ہے. اگر میں اداس ہوں تو یہ نیچرل بات ہے. تو حضرت خولہ نے کہا انا اخطب علیک, اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی رشتہ دیکھوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے, آپ زیادہ مناسب سمجھتی ہیں, آپ دیکھیں کوئی رشتہ. تو حضرت خولہ نے کہا ان شئت بکرن و ان شئت سیبن, اے اللہ کے رسول آپ کیا پسند کریں گے, کسی کنواری عورت سے خاتون سے شادی کریں گے یا کسی بیوہ مطلقہ سے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ویسے تمہاری نظر میں رشتے کون کون سے ہیں, کون بیوہ ہے اور کون کنواری ہے, تم نے کون سا رشتہ دیکھا ہے؟ تو حضرت خولہ نے 2 رشتے ذکر کیے, ایک حضرت عائشہ کا رشتہ ذکر کیا جو کہ کنواری تھی, اور حضرت سودا کا ذکر کیا جو تقریباً 50 سال کی بیوہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی
تو حضرت خولہ بنت حکیم ان کے گھر گئیں اور ان کے والد حضرت سودا کے جو والد تھے زمعہ، ان سے ملاقات انہوں نے کی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت سودا کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت سودا نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، رسول ہیں، اور میں پوری خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اس بات کو قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ نکاح ہوا، اور یہ نکاح رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی مہینے میں، یا بعض روایات کے مطابق شوال کے مہینے میں نکاح ہوا، اور مہر جو تھا وہ تقریباً 400 درہم مہر تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی کی بھی عمر اور حضرت سودا کی عمر، دونوں کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی۔ نکاح کے پہلے حضرت سودا نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ آسمان پھٹا اور چاند ان کے اوپر آ کے گرا۔ اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اپنے شوہر کی زندگی میں یہ خواب دیکھا تھا، تو شوہر نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت جلد انتقال کرنے والا ہوں اور کوئی بہت بڑی شخصیت کہ تم نکاح میں جانے والی ہو۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت سودا کو محسوس ہوا کہ وہ خواب جو ہے وہ بالکل صحیح تھا، اور عرب کا جو چاند تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں ان کو آنے کا شرف ملا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا نے جب اللہ کے رسول سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت رقیہ ہیں، نہیں معاف کیجیے، حضرت رقیہ کی شادی ہو چکی حضرت عثمان سے، حضرت ام کلثوم ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی رہتی تھی ام ایمن۔ یہ پوری فیملی اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی تھی۔ اب ایک نئے پریوار میں اور بیٹیوں کو سنبھالنا، خاص طور سے سوتیلی بیٹیاں، میں سوتیلا جب رشتے میں لگ جائے تو دونوں طرف بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں۔ حضرت سودا نے نکاح کے بعد اپنی ان بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کہ تاریخ میں اور حدیث کی کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی حضرت فاطمہ سے یا حضرت ام کلثوم سے اور حضرت سودا سے کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے نوک جھوک ہوئی۔ بھئی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ سن 2 ہجری میں ہوئی، حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ 3 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً 5 یا 6 سال ان سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ حضرت سودا نے گزارا ہے، مگر ایک اچھی ماں کا کردار نبھایا، بیٹیوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ مسجد کی تعمیر ہوگی تو 2 کمرے آپ نے بنوائے، ایک کمرہ آپ نے حضرت سودا کے رہنے کے لیے بنوایا اور ایک کمرہ آپ نے حضرت عائشہ کے رہنے کے لیے بنوایا، کیونکہ مدینہ جانے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تو جب کمرے بن گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ دیا اور 500 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ میری فیملی کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی ام ایمن اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ پوری فیملی جو ہے ان کو لے کر کے وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمرے بنوائے تھے اس میں یہ لوگ رہنے لگے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ دونوں سوتن تھیں اور عمر میں کافی فرق تھا۔ حضرت عائشہ کی عمر رخصتی کے ٹائم 9-10 برس کی تھی اور حضرت سودا 50 برس کی ہیں، عمر میں بھی فرق ہے۔ پھر حضرت عائشہ کنواری ہیں، حضرت سودا بیوہ تھیں، لیکن دونوں سوتنوں میں چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حریرہ بنایا، حلوہ بنایا، اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی تو اتفاق سے وہاں پہ سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سودا سے کہا کلی یہ حریرہ میں نے بنایا ہے، تھوڑا سا آپ بھی کھا لیجئے۔ تو حضرت سودا نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا لتا کولن او لعل تخن وجہک، کھائیے ورنہ یہ حریرہ جو ہے میں آپ کے چہرے پر مل دوں گی۔ فابت، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سودا نے انکار کر دیا۔ فوضعت یدی فی الخزیر، حضرت عائشہ اپنی شرارت کا خود ذکر کر رہی ہیں، کہتی میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا، فطلیت وجہا، اور وہ سارا حریرہ حضرت سودا کے چہرے پر میں نے پوت دیا، مل دیا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے ہنس پڑے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے
حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی اس ہریرا کو عائشہ کے چہرے پر مل دو، اور انہوں نے وہ ہریرا اٹھایا اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا، اور اللہ کے نبی پھر ہنسنے لگے اور کہا کہ اب یہ بدلہ پورا ہو گیا۔ تو اس طریقے کے ہنسی مذاق کے واقعات بھی حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی کا پہلا اور آخری حج بھی کیا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی نے حج کیا تھا، اس حج میں اللہ کے نبی کی جو بیویاں آپ کے ساتھ گئی تھیں ان میں حضرت سودا بھی تشریف لے گئی تھی، چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی۔ حضرت سودا کا بدن بہت لمبا تھا اور بھاری بدن تھا، تو چلنے پھرنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول جب عرفات سے مزدلفہ گئے تو مزدلفہ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رات گزارنی چاہیے، مگر جو آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں مینا چلا جائے، بھیڑ بھاڑ ہونے کے پہلے مینا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو رات ہی میں مینا روانہ کر دیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئیں تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، نبی کی بیویوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر بلا ضرورت مت نکلو۔ تو اللہ کے رسول کی اور بیویوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم گھر سے نکل سکتے ہیں، دنیا کے کام سے نہیں نکلنا چاہیے۔ مگر حضرت سودا اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ رسول کی دو بیویاں تھیں جنہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ گھر میں رہو تو اب ہم حج کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ اس کے بعد حضرت سودا کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی، باقی پوری زندگی انہوں نے گھر کے اندر رہ کر کے گزار دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک خاص بات اور تھی، ان کو چمڑے کا کام کرنے کا ہنر آتا تھا۔ طائف سے چمڑے آتے تھے، اس پر کچھ کام کرتی تھی اور اس سے جو محنت مزدوری ملتی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے تو ان کو پورا خرچہ ملتا تھا، لیکن وہ جو ہاتھ سے کام کرتی تھی وہ پوری محنت مزدوری یہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتی تھیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سخاوت میں اور فیاضی میں اور اللہ کی راہ میں لٹانے میں دو بیویوں کا نام زیادہ آتا ہے، ایک حضرت عائشہ کا آتا ہے اور ایک حضرت سودا کا آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص بات اور بھی ہے کہ بعد میں جب ان کی عمر اور بڑھ گئی تو ان کو یہ ڈر ہوا، اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کی باری مقرر کی تھی، ہر بیوی کا ایک دن طے تھا، اس کے یہاں جمعہ کو رہیں گے، اس کے یہاں سنیچر کو رہیں گے، اس کے یہاں اتوار کو رہیں گے۔ حضرت سودا کو یہ ڈر ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، ان کو اپنی طرف سے ایسا لگا کہ میری عمر اب جو ہے 60 کے لپیٹ میں ہے، اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، کہا یا رسول اللہ میں اپنا دن اپنی سوتن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ میری باری والا جو دن ہے وہ عائشہ کو دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی پیش کی، اپنی باری کا دن انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا، اس سے حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی 2453 نمبر کی حدیث ہے۔ اور حضرت سودا کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے، اور اسی بات کو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ ان کے پہلے شوہر، ان کا نام میں نے کیا بتایا، حضرت سکران ابن عمرو، ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عبد الرحمن۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، صحابی تھے وہ، اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غزوے میں شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت سودا اکلوتی ایسی بیوی ہیں جو شہید کی ماں ہیں، جن کا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کے انتقال کے بارے میں دو طریقے کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت سودا کا انتقال حضرت عمر کے دور میں سن 22 ہجری میں مدینہ میں ہوا، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شوال سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور مسجد نبوی کے ٹھیک قریب میں بازو میں جو قبرستان ہے، بقیع کا قبرستان، جسے عوام الناس میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اسی بقیع کے قبرستان میں حضرت سودا دفن کی گئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، جس میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی یعنی پہلے اور دوسرے نمبر کی دو بیویاں تھیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا، اور پھر ہم اگلے منگل اور بدھ کو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین رسول اکرم کی ان بیویوں کے جو حالات ہم نے پڑھے ہیں، جو زندگی ہم نے پڑھی ہے، ان سے ہمیں
نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر کی خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان مقدس خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہمیں اپنے گھروں کو ایک دینی اور اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزگار میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔